جب اعمال پیش نہیں کر سکے گا نا تو ذرا ایک اور صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ اعمال پیش نہیں کر سکے گا نا تو آخر ظاہر ہے کچھ نہ تو پیش کرنا ہے نا کہ اپنے آپ کو چھڑانا ہے جہنم سے. کلو نفس بما کسبت رہینا، ہر انسان اپنی کمائی کے بدلے میں گروی ہے. آخر کسی نہ کسی طریقے سے تو چھڑانا ہے اپنے آپ کو. امال تو پلے ہے نہیں، وہ کمائی جس کو کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہے نا. تو کیا ہوگا؟ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ جناب میرے بیٹوں کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ، میری بیوی کو، واخیہ، میرے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور پھر ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب لے لیا جائے، ثم ینجیہ، بس مجھے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ رب العزت کہیں گے کلا، نیور، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی سوچنا بھی مت، یہ چیز تو مطلوب ہی نہیں تھی، اس چیز کا تو تقاضا ہی نہیں کیا تھا. کلو نفس بما کسبت رہینا میں یہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے اللہ کے آگے پیش کر دو، اپنا کنبہ قبیلہ پیش کر دو. کلو نفس بما کسبت رہینا میں وہ اعمال تھے جن کو کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن تم نے جو ہے وہ ان اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش نہ کیا. بلکہ ایک مجرم کی کہانی تو رسول اللہ نے بھی سنائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2805، نبی اسلام نے فرمایا ایک مجرم شخص کو اللہ قیامت کو لائیں گے اور اس کو سامنے کھڑا کریں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے کہ جو پیش کرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی اعمال نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اسے پوچھیں گے، ایک آپشن رکھیں گے اس کے سامنے کہ اگر تیرے لیے زمین بھر سونا، زمین بھر دولت تیرے پاس ہو تو کیا تو مجھے پیش کر دے گا تاکہ میں تجھے جہنم سے آزاد کر دوں؟ کہے گا یا اللہ ایک زمین، 10 زمینیں دینے کو تیار ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ کہیں گے آج تو 10 زمینیں دولت بھر کی، سونے بھر کی دینے کو تیار ہو گیا ہے. دنیا میں تو میں نے تجھ سے اس سے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میری بندگی کر لی، اتنا چھوٹا سا کام تجھ سے دنیا میں نہ ہو سکا، آج 10 زمینیں دولت بھر کی دینے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن یہ قبول نہیں کیا جائے گا جو تو پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہ مطلوب ہی نہیں ہے. اس وقت جو تقاضا ہوگا، اس وقت جو مطلوب ہوگا وہ اعمال ہوں گے جو انسان کو اپنے رب کے دربار میں پیش کرنا ہو. تو اگلی بات یہاں نوٹ کیجئے گا، ہر عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے. کون سا عمل مطلوب ہے اللہ کو؟ جو عمل صالح ہو. نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. کہا لیس من اہلک، تیرے گھرانے میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، عمل تو تھے اس کے لیکن صالح اعمال نہیں تھے، نیک اعمال نہیں تھے. عمل مطلوب ہے کون سے؟ جو عمل صالح ہوں. اور پھر یہاں غور کیجئے گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. یا اللہ مجھے توفیق دے کون سے اعمال کروں جو کہ صالح اعمال ہوں، تیرے دربار میں پیش کروں تاکہ یہ ہے کہ میں رہائی حاصل کر سکوں. اس لیے یہاں یاد رکھیے گا ہر اچھا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. دیکھیے گا حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تھی، عمل دونوں نے کیا تھا، نوعیت دونوں کی ایک جیسی تھی، لیکن ایک کا قبول ہو گیا اور ایک کا نہیں ہوا. کیونکہ عمل کرنا اور بات ہے اور اس عمل کو قبول کروانا اللہ کے دربار میں یہ اور چیز ہے. حدیث نوٹ کیجئے گا، نبی اسلام نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص نے 60 سال نماز پڑھی. کتنے سال؟ وما تقبل له صلاۃ، 60 سالوں میں ایک نماز بھی اللہ نے اس کی قبول نہیں کی، کیونکہ وہ تقاضے پورے نہیں کیے. جن تقاضوں کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے، یا تو کمائی کے اندر پرابلم ہے، یا اخلاص کے اندر پرابلم ہے، یا نیت کے اندر پرابلم ہے، یا سنت نبوی کے اندر گڑبڑ کی ہوئی ہے، یا کوئی اور جو گڑبڑ کی ہوئی ہے، 60 سال عمل کر کے بھی قبول نہ ہوا. تو یہاں آپ نے نوٹ کر لیا ایک تو عمل ہے کہ جو آپ نے رب کے دربار میں پیش کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل جو قبول ہو. ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نہیں، کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو قبول ہو جائے. خام خواہ کی کھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی اسلام نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا اور وعملا متقبلا. یا اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو کہ تیرے دربار میں قبول ہو جائے. اس لیے یاد رکھیے گا عمل کی قبولیت جو ہے وہ یہ عمل کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے. ایک انسان جب عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار بے ہوش ہوئے تھے.
کہ ایک شخص جو کہ عالم قاری قرآن پڑھنے پڑھانے والا، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ہاں بھئی کیا لے کے آئے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ ہے نا، تو کیا پیش کرنا ہے؟ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جی ساری عمر قرآن پڑھتے پڑھاتے گزری، دین پڑھتے پڑھاتے گزری، تو یہ عمل میں لے کر آیا ہوں، یا اللہ تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ کا جواب آئے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا ہی نہیں تھا، تمہارے اور مفادات تھے، واہ اور شہرت، اس طرح کی چیزیں مطلوب تھیں، ہرگز قبول نہیں۔ دوسرا وہ آئے گا جس نے صدقہ خیرات کر کے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کیا پیش کرتے ہو جناب؟ اللہ بہت مال خرچ کیا تیری راہ میں تاکہ تو راضی ہو۔ کہا کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر شہید کو اس طرح، کیا مطلب ہے؟ عمل کرنا اور بات ہے، لیکن عمل کو رب کے دربار میں قبول کروانا اور بات ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ رب کے دربار میں عمل کو قبول کیا جائے، قبول کروایا جائے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اعمال اپنے رب کے دربار میں پیش کرے۔